الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت ان اتمم مکارم الاخلاق۔ شکریہ دل بھائی، آپ نے آج یہاں پر اذان چینل میں مجھے دعوت دی کہ میں اس موضوع کے اوپر کچھ بات کر سکوں۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک فکر دی، اور یہ فکر مجھ سمیت بہت سے علماء کے ذہن میں اور بہت سارے ساتھیوں کے ذہن میں، یوتھ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جس طرح ہمارے کچھ حالات آج کل نامساعد حالات جو ہمارے معاشرے کے چل رہے ہیں، کہیں فرقہ واریت کی بنیاد ہے، کہیں بنیاد پر ہیں، کہیں پر فراڈ ہے، کہیں دھوکہ بازی ہے، کہیں پر ایک دوسرے کو سازش کے تحت لڑانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس معاشرے کے اندر ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم اخلاقی پہلو سے کوئی ایسا کام ترتیب دیں جس کے اندر ہم نوجوانوں کو شامل کر کے یہ بات ان کو باور کروائیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے آپس میں لڑنے کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے اس لیے بھی نہیں بھیجا ہے کہ ہم فرقہ واریت کے اندر ٹکڑوں کے اندر بٹ جائیں اور بٹنے کے بعد جو ہے اپنی اجتماعیت کو پارا پارا کر دیں۔ اللہ رب العزت واضح طور پہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کہ فرقہ واریت کے اندر مت پڑو اور فرقے بازی کے اندر مت آؤ۔ تو ایسے حالات کے اندر ہماری ذمہ داری بن رہی ہے کہ ہم ایک جوڑ کی کیفیت پیدا کریں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے بہت ساری جگہوں پہ جا کے آواز لگائی اور یوتھ نے ہماری آواز کے اوپر لبیک کہا۔ اور اس کے اندر خاص طور پہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ اس میں ہمارے ساتھ مساجد اور مدارس کے جو علماء یا مدارس کے طلباء ہیں وہ نہیں ہیں، اس میں خالصتاً جو ہے ہمارے ساتھ کالج یونیورسٹیز کے ماشاءاللہ نوجوان جڑ رہے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری دعوت کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ با اخلاق انشاءاللہ ایسی یعنی نوجوان ہم نے آگے آنے والی جو جنریشن تیار کرنی ہے کہ جو معاشرے کے اندر ایک فعال اور مثبت جو ہے کردار ادا کر سکیں۔ اس کے لیے اسٹریٹجی ہم نے یہ اختیار کی کہ سب سے پہلے ہم نے جب بات کی اور ہم نے پہلے یہ چاہا کہ ہم تھوڑی سی ایک نوجوانوں کی ٹیم بنائیں جو کالج یونیورسٹیز کے طلباء پر مشتمل ہو۔ اس کے لیے ہم نے کچھ ساتھیوں سے بات کی، جب وہ تیار ہو گئے تو پھر ہم اپنے بڑوں کے پاس جن کو ہم علماء ربانیین کے نام سے جانتے ہیں ان تک کہیں ہم نے پیغام بھجوایا، کہیں فون کے اوپر بات ہوئی، کہیں براہ راست ملاقاتیں ہوئیں۔ تو اس میں جو قابل ذکر نام ہے کہ جہاں تک ہمارے مسودے گئے اور وہاں پر ہمیں ایک بہت ہی بھرپور پذیرائی ملی اور تحریراً اس کے اوپر لکھ کر دیا گیا کہ الحمدللہ بہت اچھا کام ہے اور میں آپ کی دعا کرتا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلا نام میرے ذہن میں جو آتا ہے وہ حضرت شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالی۔ اس کے علاوہ مفتی عبدالستار صاحب ڈیفینس والے، بیت السلام والے، حضرت کے پاس بھی ہم براہ راست ملاقات کرنے گئے، حضرت نے ماشاءاللہ بہت زیادہ یعنی سراہا اس کام کو۔ پھر اس کے علاوہ حضرت شیخ عبدالحفیظ مکی صاحب دامت برکاتہم رحمہم اللہ، اسی طرح مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، اسی طریقے سے دیگر بڑے بڑے اکابرین جو ہیں انہوں نے خوب دعاؤں سے نوازا، اور باقاعدہ طور پہ الحمدللہ ہماری سرپرستی جو اس وقت کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلا نام اور بہت بڑا نام ہمارے لیے بہت معتبر نام مفتی طارق مسعود صاحب کا ہے۔ اس کے علاوہ محتمم جامع صفہ دنیا نیوز پہ پیام صبح میں جو آتے ہیں مفتی زبیر صاحب بھی الحمدللہ ہمارے باقاعدہ سرپرست ہیں۔ اسی طرح مفتی اعظم آزاد کشمیر مفتی رویس خان ایوبی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت دامت برکاتہم العالی۔ اسی طرح حضرت شیخ عبدالباسط صاحب دامت برکاتہم العالی جو کہ جامع عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدہ کے ان کا بڑا مدرسہ ہے، وہاں کے محتمم ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے حضرت مولانا الیاس عبدالغنی صاحب جو کہ متخصص ہیں مدینہ یونیورسٹی سے اور جامعہ اشرفیہ سے فاضل ہیں اور بہت بڑے اسکالر ہیں، تو یہ الحمدللہ ہمیں مدینہ سے الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہے وقتاً فوقتاً ہماری سرپرستی بھی فرماتے ہیں، شفقت بھی فرماتے ہیں، اور اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں آگاہ بھی کرتے ہیں اور ان کا حکم ہم بجا لاتے ہیں، اور انشاءاللہ اس طریقے سے ہمیں مختلف محاذوں کے اوپر بہت اچھی کامیابی ملی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عملی میدان میں قدم رکھنے کی صورتحال کچھ یوں بنی کہ جب ان حضرات سے ہم نے دعائیں لے لی اور سرپرستی ہو گئی الحمدللہ ہماری، تو ہم نے ان نوجوانوں کو کہا کہ بھائی ان نوجوانوں نے ہم سے سوالات کیے، جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے ان کو یعنی ان کے جو کانسیپٹ تھے کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم نے یہ چاہا کہ ہم کچھ ایسا نظام بناتے ہیں کہ کوئی ایسا پروگرام تشکیل دیتے ہیں کہ جو خالصتاً ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کرے۔ دیکھیں ہر چیز کی عدیل بھائی ایک تشخیص ہوا کرتی ہے، جب تک تشخیص نہیں ہوتی اس وقت تک مرض کا علاج نہیں ہوتا۔ ہم مرض کا علاج تو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم اس کی تشخیص جب تک نہیں کریں گے تو علاج جو ہے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تشخیص اس طرح سے ہوئی کہ ہمارے نوجوانوں نے ایک پروگرام ترتیب دیا جو کہ لسانیہ ریسٹورنٹ میں 22 مئی 2016 کو ہوا،
اور الحمدللہ اس کے اندر 350 سے 400 جو نوجوان بچے لڑکے اور لڑکیاں ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی، اور خالصتاً ہم نے جب ان کا بایو ڈیٹا لیا اس میں سارے کے سارے الحمدللہ کالج یونیورسٹی سے تعلق رکھتے تھے، اور وہاں پہ جو ہم نے اس کا پروگرام کا موضوع رکھا وہ تھا نوجوانوں کی بگڑتی صورتحال اور اس کے اسباب۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بگڑتی ہوئی صورتحال کیوں ہو رہی ہے اور اس کا حل کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی توجہ کس طرف کیسے دلائی جائے، اس کے لیے حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دی، اور حضرت نے آ کے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بیان وہاں پر فرمایا، اور وہاں پر آ کے تمام نوجوانوں کو مختلف طریقوں سے ایک تو ان کو یہ بتایا کہ تمہاری پریشانی کیا ہے اور ان مسائل کا حل کیا ہے، تو الحمدللہ وہاں پر پریشانیوں کا ذکر بھی اور ان کا حل بھی تفصیلاً حضرت نے وہاں ذکر فرمایا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پہلا جو چیز تھی وہ مکمل ہوئی، پہلا پروگرام۔ دوسرا پروگرام ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ یعنی لوگ، ایک الزام بھی ہے خدا نخواستہ، اور ایک بات بھی ہے کہ یہ جو علماء ہیں یا یہ جو دیندار طبقہ ہے یا یہ جو نوجوان ہیں ان کو یعنی وطن سے کوئی محبت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک 14 اگست کو بہت بہترین پروگرام ترتیب دیا، جس کے اندر ہم نے ایک بہت ہی معروف سماجی شخصیت جو کہ کاروباری شخصیت بھی ہیں، عقیل کریم ڈیڈی صاحب، ان کو ہم نے وہاں پر آنے کی دعوت دی۔ اسی طرح بھائی جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پر ہم نے دعوت دی۔ اسی طرح مفتی زبیر صاحب دامت برکاتہم، اسی طریقے سے مفتی طارق مسعود صاحب اور مولانا عادات جمیل صاحب جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے کافی مشہور ہو رہے ہیں، تو یہ حضرات بھی ہے، اور میں نے بھی وہاں پر کچھ ان کے سامنے بات رکھی تفصیلاً۔ تو الحمدللہ اس سے ایک تو وہاں پر جو ملی جو ترانے جو ہے وہاں پر سنائے گئے اور پاکستان کے جھنڈے لہرائے گئے الحمدللہ، اور ہمارے علماء اکرام نے بھی آ کے بتایا کہ علماء اکرام کی اس حوالے سے کیا یعنی کہ اسٹریٹجی رہی تھی، کیا پلاننگ تھی، اور انہوں نے کس طریقے سے اس میں اسٹرگل کی اور محنت کی اور آگے بڑھے اور پاکستان ایک معرض وجود میں آیا علماء اکرام کے کردار کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ یہ چیز کھل کے سامنے آئی، اور آپ حضرات نے الحمدللہ ہمارے ساتھ شفقت فرمائی اور فری آف کاسٹ جو ہے ہماری اس کو کوریج دی۔ الحمدللہ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور آپ کی بہت مہربانی ہے کہ اس کو ایک کوریج ملی۔ اسی طریقے سے اگلے دن نوائے وقت کے اندر، روزنامہ نوائے وقت کے اندر 15 اگست کو باقاعدہ پوری اس حوالے سے رپورٹ تیار ہوئی، جو کہ ہمارے لیے ایک اور بہت ہی سعادت کی بات ہے اور ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ اخباروں کے اندر ہمارا ذکر آیا اور یہ بتایا گیا کہ وطن عزیز کی محبت کے لیے یہاں پر ایک پروگرام ترتیب دیا گیا تھا۔ آج کل ہماری کچھ مصروفیات کا دائرہ الحمدللہ وسیع ہو رہا ہے، تو ہم نے اگلی اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ نوجوانوں کے اندر جو ہم نے پروگرام کروانے تھے وہ کروا لیے، جو ان کا ایک جائزہ لینا تھا، ایک تشخیص والا عمل ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن ایک ہمارا طبقہ ہے کہ جو ابھی جوان ہونے کے قریب آ رہا ہے، یعنی ہمارا 9 میٹرک کا طبقہ، 8 9 10 کے جو بچے ہیں جو کہ ابھی ٹین ایج میں ہیں، تو ان لوگوں کو کور کرنے کا ہم نے پلان بنایا۔ اس کی اسٹریٹجی ہم نے یہ بنائی کہ یعنی ہم اسکولوں کی انتظامیہ کے پاس گئے اور ہم نے اسکول کی انتظامیہ سے جا کے بات کی اور جا کے ان کو یہ یقین دلایا کہ انشاءاللہ آپ ہمیں ایک موقع دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور اس طریقے کی فائدہ مند بات کریں گے جو آپ کے اپنے اسکول کی مینجمنٹ کے لیے، بچوں کی محنت کے حوالے سے، ان کی پڑھائی کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں پر بھی میں نے جا کر لیکچر دیے اس حوالے سے اسکولز میں، تو وہاں پر ایک چیز شروع میں یہ چیز آئی کہ آپ ایک دفعہ لیکچر دے دیں۔ ہم نے کہا کہ جی ہاں ایک دفعہ لیکچر دے کے دیکھ لیں، اگر ہماری بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک، آپ ہمیں ہر ہفتے پھر دعوت دے دیں، اور اگر ہماری بات نہیں سمجھ میں آتی تو پھر ہم آئندہ کبھی یہاں نہیں آئیں گے۔ تو الحمدللہ 3 اسکولوں کے اندر ہمارا اتنا اچھا پروگرام رہا، پہلے ہی ہم نے جو لیکچر میں اتنی زبردست ان کو باتیں بتائیں کہ اسکول کی انتظامیہ نے خود کہا کہ ہاں اس کی واقعی ہمارے اسکولوں میں ضرورت ہے اور اس پروگرام کو باقاعدہ ہفتہ وار ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ ان تمام اسکولوں کے اندر میں ہفتہ واری جاتا ہوں اور وہاں جا کر الحمدللہ ان کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے ان کو لیکچر دیے جاتے ہیں۔ بچوں میں عموماً جو موضوعات ہوتے ہیں، ظاہر ہے سب سے پہلے تو عدیل بھائی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بھی الگ طبقہ نہیں ہے بلکہ ہمارے ہی لوگ ہیں۔ جس طریقے سے آپ اندلس، غرناطہ وغیرہ کی یونیورسٹیوں کے حالات دیکھ لیں، یا آج بھی مختلف دنیا کی جو یونیورسٹیاں، ام القریٰ یونیورسٹی ہے یا دوسری یونیورسٹی ہیں، آج بھی وہاں یہ نظام رائج ہے کہ وہاں پر دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں اعتبار سے وہ چیزیں بہت آگے جا رہی ہیں، اور غرناطہ اور اندلس کے بھی حالات پڑھیں تو وہاں پر بھی ایسی یونیورسٹیاں تھیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب انگریز نے یہاں پر بر صغیر کے اندر قدم رکھا تو لارڈ میکالے نام کا شخص جو کہ خود یہ بات کہتا ہے کہ جو ہے نا میں اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے آئے ہیں ہم لوگ، اور یہاں پر ہمارے نظام کے تحت پڑھنے والا جو بچہ ہوگا وہ پڑھنے کے نام کا تو مسلمان ہوگا لیکن وہ حیت کے اعتبار سے اور ذہناً ہمارا غلام ہوگا۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ انگریز جو کہ اس وقت پاور کے اندر تھے اور وہ یہ ساری چیزیں وہاں پر کر رہے تھے تو اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو ہم چونکہ ایک مشن لے کے نکلے ہیں کہ ہم اس گیپ کو ختم کریں گے، اور جو مسٹر اور ملا کی ایک تفریق جو ڈال دی گئی ہے اس کو ختم کریں گے، اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آپ میں اور ہم میں کوئی گیپ نہیں ہے، ہمیں ایک سازش کے
کے تحت توڑا گیا ہے. ہم سب ایک ہی ہیں, نہ ہمارے فرقے, ہم ایک مسلمان ہیں اور ہمارا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب ہم اس کے اوپر جمع ہو سکتے ہیں تو ہم ان چیزوں کے اوپر, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آپس میں محبتیں بانٹنے کے لیے کیوں جمع نہیں ہو سکتے؟ تو اس کے لیے الحمدللہ جو ہمارے موضوعات ہوتے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہوتے ہیں, اور پہلا ہی ہمارا موضوع یہ ہوتا ہے کہ ان کی خود اعتمادی بحال کی جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ نیتوں کا فرق کیا چیز ہوتی ہے. یعنی حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ بھئی ایک قاری ہو گیا, ایک سخی ہو گیا, ایک شہید ہو گیا, وہ بھی اپنی بد نیتی کی وجہ سے جہنم کا شکار ہو جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے. لیکن اگر ایک بچہ اسکول کی تعلیم لے رہا ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ میں اس سے مسلمانوں کی خدمت کروں گا یا اچھا انسان بنوں گا اور لوگوں کے کام آؤں گا اور نیک نیتی سے معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے اندر حصہ لوں گا, تو ایسا شخص اگر نیک نیتی سے کام کر رہا ہے تو یہ اسکول کی تعلیم لے کر بھی جنتی ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ ہم نے محنت کی. دوسرا چیپٹر جیسے ہمارا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا, قصہ سنا کر اس سے ہم نے یہ نتیجے اخذ کیے کہ استاد کی قدر کرنی چاہیے. تیسرا ہمارا جو چیپٹر ہوا وہ اس حوالے سے ہوا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو تو بھیجا ہے, ساتھ ساتھ اس کے امپلیمنٹ کے لیے اللہ رب العزت نے لوہا بھی اتارا ہے. تو آپ حضرات اس مینجمنٹ کو سمجھیں. اگر آپ کے اوپر اس حوالے سے کوئی سختی بھی کی جاتی ہے تو آپ اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں. یہ آپ کے لیے آگے کی تعلیم کے اعتبار سے بہت اچھی صورتحال یہ آپ کے لیے اس سے ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو الحمدللہ ان کو سمجھ میں آئی. جیسے ایک بندہ بھائی ایبسینٹ ہوتا ہے تو حضرت ہمیں قرآن کے اندر واقعہ ملتا ہے, جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نشست لگتی تھی اور وہاں پر آ کے سب کو اٹینڈنس دینی پڑتی تھی. تو ایک دن دیکھا انہوں نے کہ یہ جو ہدہد جو تھا, جو ان کا ایک خاص جو تھا پرندہ تھا, وہ وہاں موجود نہیں تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے, وہ آج ایبسینٹ ہے, اگر وہ آ کے ریزن صحیح بیان نہیں کرتا تو اس کو سزا ملے گی. تو یہ سزا کے رول, یہ پنشمنٹ کے رول, یہ ہمیں رول فالو کرنے کے لیے مختلف قسم کی سزائیں دینا یہ بھی ہمارے حق میں. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ سزا کتنی دینی چاہیے, کیا اس کے معاملات ہونے چاہیے, کیا ڈنڈے سے ہی سارے کام چلیں گے, کوئی اور رول نہیں فالو کیا جا سکتا, پنشمنٹ کے کوئی اور طریقے نہیں اپنائے جا سکتے, وہ ایک الگ بحث ہے. بہرحال ان بچوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ چیز آپ کے لیے بہت بہتر ہے. اصل میں اسکول والے بچے اور بچیاں بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بہت زیادہ تشنہ لب ہیں, اور ہماری ایک کوتاہی یہ ہوئی کہ ہم ان تک پہنچ نہیں سکے. تو یہ جو گیپ ہم نے ختم کیا, اور جو لیکچرز کے بعد جو سوالات ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہوتے ہیں. جیسے ایک بچی کا سوال ہوا کہ کیا ہم اپنا کیریئر نہیں بنا سکتے, اگر ہم اپنا کیریئر بنانا چاہیں تو علماء ہمیں منع کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ان کو یہ دیا گیا کہ میں تو کسی ایسے عالم کو, میں نے کہا کہ میں کسی ایسے عالم کو نہیں جانتا کہ جو علماء اکرام میں سے ہو اور وہ لڑکیوں کو کیریئر بنانے کا منع کرے. البتہ جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے, جو خرابیاں ہم ویسٹرن کنٹریز کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا خرابیاں پیدا ہوئیں, وہاں پر ایک عورت کو یہ بولا گیا کہ تم اپنا کیریئر بناؤ, اس کیریئر کی پاداش کے اندر اس کو سڑکوں کے اوپر نکالا گیا. اس سڑکوں میں نکالنے کے بعد اس کو یہ کہا گیا کہ جب تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی ہے تو اب تم جاب کرو. جب اس نے اچھی جاب کرنا شروع کر دی تو اس لڑکی کے دماغ میں یہ بات گئی کہ جب میں نے جاب ہی شروع کر دی ہے تو مجھے شادی کی کیا ضرورت ہے. جب اس نے یہ سوچا کہ اس کو شادی کی کیا ضرورت ہے تو اس نے سوچا کہ میں کچھ ایسا راستہ اختیار کرتی ہوں کہ شادی کے بندھن سے بھی ساری زندگی معاملہ جو ہے میرے لیے بہت زیادہ مصیبت کا باعث بن جائے گا, تو میں کوئی ایسا راستہ اختیار کرتی ہوں کہ میں کسی ایک ایسے شخص کو فائنینشلی طور پہ اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دوں اور اسے اپنی خواہشات کا اظہار کروں اور وہ میری خواہشات پوری کرے. تو یہ نظام اصل میں کیریئر بنانا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. کیریئر بنانے کی ہر قسم سے علماء نے اجازت دی ہے, لیکن جو کیریئر کی یعنی پاداش کے اندر اور اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر جو ایک آزاد خیالی جو جنم لے رہی ہے, اور اس آزاد خیالی کی وجہ سے ان کا معاشرہ برباد ہو چکا ہے, تو اس معاشرے کی جو برائی ہے اس کا سد باب ضروری ہے. اصل بات یہ ہے. اسی طریقے سے ایک لڑکی کی طرف سے بہت انٹرسٹنگ سوال ہوا. اس نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ آج کل ہر ایک بندہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے. کوئی کہتا ہے یہ عالم کافر ہیں, کوئی کہتا ہے وہ اسلام وہ جو مسئلہ کی وہ فرقہ ہے وہ کافر ہے, تو اس میں ہماری لیے کیا رہنمائی ہے؟ تو الحمدللہ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے تو اس میں فرقے اور مسلک میں فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو مسلک ہوتا ہے وہ ہمیشہ جوڑ کے لیے بنائے جاتے ہیں, اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ مذہبی ہم آہنگی ہو اور تمام افراد قریب آئیں. اور جو فرقہ بنایا جاتا ہے وہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ میں صرف مسلمان ہوں, باقی سب کافر ہیں, اور وہ ایک ہتھوڑا لے کر کفر کا چلاتا ہے تاکہ وہ سب کو کافر قرار دے اور اپنے آپ کو بچا لے. تو مسلک اور فرقے کے اندر جب ہمیں فرق واضح ہو جائے گا تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا کون دشمن ہے اور ہمارا کون دوست ہے, ہمیں کن سے اوائڈ کرنا چاہیے
اور کن لوگوں کے قریب جانا چاہیے۔ ائمہ مجتہدین کی آپ مثال لے لیں کہ مولانا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ترک رفع دین سے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی رفع دین سے نماز پڑھ رہا ہے جیسے امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن الحنبل رحمہ اللہ۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز، ہاتھ نیت ہی نہیں باندھ رہے، وہ مطلب ہاتھ نہیں باندھ رہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے حضرات میں جب ان تمام حضرات سے بھی یعنی فتویٰ لیا جاتا ہے تو یہ تمام حضرات ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہاں ان کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی، ان کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی۔ یعنی یہ چاروں ائمہ اور ان کے مقلدین جو ہیں اور جو ان کے علماء ہیں وہ سب حضرات ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ایک جواز کا قول رکھتے ہیں۔ لیکن جو یہ کہے کہ صرف میں نماز جس طرح پڑھ رہا ہوں میری نماز ٹھیک ہے باقی سب کی نماز غلط ہے، تو ظاہر ہے ایسا شخص یعنی مسلک والا نہیں ہے، ایسا شخص ہمیں فرقہ والا ہے جو کہ توڑ پیدا کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص بولے کہ فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے آگے نمازیں نہیں پڑھو، تو ایسے لوگوں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ بھی ایک مسلک والے نہیں شمار ہو رہے، وہ فرقے والے شمار ہو رہے ہیں جو کہ ہمیں ٹولیوں میں بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے ہم بچ کر رہیں، اور جو محبتیں بانٹ رہے ہیں، جو لوگ قریب لے کر آ رہے ہیں، جو سب کی بھلے کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں اور ان کو فالو کریں۔ اسی میں ہماری دنیا کا فائدہ بھی ہے اور اسی میں ہماری آخرت کا فائدہ بھی ہے۔